چراغ خون حسینی مدام روشن ہے، زمین سے تابا شفق صبح و شام روشن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ فروغ مرثیہ کے سلسلے کا ایک اور پروگرام لے کر ڈاکٹر سید تقی عابدی کے ساتھ اصغر مہدی رضوی کا آپ کو سلام پہنچے۔ ناظرین، آج میر انیس کا تذکرہ ہوگا، مراثی انیس پر بات ہوگی، مگر اس سے پہلے ایک یا دو بند سے اس گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ مرثیہ میر انیس جب باغ حسینی پر خزاں آ گئی رن میں، کہ ایک دو بند پیش خدمت ہیں کہ امامہ محبوب خدا خون میں تر ہے، مخدومہ عالم کی رضا خون میں تر ہے، ارے بہتا ہے لہو سر سے گلا خون میں تر ہے، ساری تنے اطہر کی قبا خون میں تر ہے، گرمی کی بھڑک تھی کہ پھکے جاتے تھے شبیر، راہوار کی گردن پر جھکے جاتے تھے شبیر، اور ڈاکٹر صاحب گر خاک پر گرتا ہے تو بھن جاتا ہے دانا۔ کیا خیر ہے اس آگ میں پانی کا نہ پانا، پیاسے ہے حسین اور ہے سیراب زمانہ، یہ جانے محمد ہے لعینوں نے نہ جانا، کیا بے کس و مظلوم ذوال قدر ہوئے ہیں، امت میں محمد کی عجب غدر ہوئے ہیں۔ کیا کہنا۔ تو ڈاکٹر صاحب، میر انیس کو خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے۔ بے شک۔ 4 اردو کے بڑے شعراء ہیں، ان میں میر انیس کا شمار کیا جاتا ہے۔ تو میرے آپ سے ایک دو سوال ہیں، جی۔ اور میرے خیال میں کسی بھی پلیٹ فارم پر آج تک کے ان سوالوں کا جواب نہیں دیا گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ کیا اردو دنیا نے میر انیس کو ان کا مقام دیا؟ کیا مرثیے کے ساتھ انصاف ہوا؟ اور دوسری بات، یہ بند جو میں نے پیش کیے، اس میں میرے حساب سے جذبات نگاری کی انتہا ہے، مگر جب پڑھا جائے تو احسن فاروقی صاحب ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میر انیس کے پاس جذبات کا فقدان ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے اس بارے میں بہت تفصیلی گفتگو کی ہے، تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین بھی اس سے محظوظ ہو سکیں۔ اس کے علاوہ ایک اور صاحب تھے کلیم الدین احمد، ان کے مطابق میر انیس کے جو کیریکٹرز ہیں ان کے لیے شاعری صرف ایک ہی طریقے پر کی گئی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت میں مشکور ہوں کہ جناب اصغر رضوی صاحب آپ نے جو سوالات اٹھائے ہیں وہ یقیناً آج اردو ادب اور مرثیے کے نقادوں کے لیے ایک بڑا اہم سوال ہے۔ بے شک کہ ان لوگوں نے یہ آرائے پیش کیے ہیں جنہوں نے میر انیس کے مرثیوں کا مطالعہ نہیں کیا۔ اگر وہ میر انیس کے مرثیوں کا مطالعہ کرتے تو اس قسم کے غلط بیانی نہ ہوتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 2 سوالات خود میر انیس جانتے تھے، اسی لیے کہا تھا کہ مثال بدر جو حاصل ہوا کمال مجھے، گھٹا گھٹا کے فلک نے کیا ہلال مجھے۔ کیا بات ہے بھائی۔ یا آپ جانتے ہیں کہ میر انیس نے پوری طریقے سے کہا تھا کہ ناقدری عالم کی شکایت نہیں مولا، کچھ دفتر باطل کی حقیقت نہیں مولا، کیا کہنے باہم گل و بلبل میں محبت نہیں مولا، میں کیا ہوں کسی روح کو راحت نہیں مولا، عالم ہے مقدر کوئی دل صاف نہیں ہے، اس عہد میں سب کچھ ہے
پر انصاف نہیں. اس عہد میں بھائی کیا مصرع ہے کہ اس ہر عہد میں عہد کی سب بات کی کچھ گئی ہے. ہاں اس عہد میں سب کچھ ہے پر پر انصاف انصاف نہیں نہیں ہے. ہے. اس کے بعد سے صحیح کہتے ہیں کہ الماس سے بہتر یہ سمجھتے ہیں حذف کو. ہاں یعنی شیشے کے ٹکڑے کو یہ لوگ آپ کے ہیرے سے بڑھ کر سمجھتے ہیں، ہاں اور کہتے ہیں در کو تو گھٹاتے ہیں بڑھاتے ہیں صدف کو. ہاں یہ لوگ موتی کو گرا دیتے ہیں لیکن سی پی کی قیمت بڑھا دیتے ہیں. اندھیر یہ ہے چاند براتے ہیں کلف کو، اور کھو دیتے ہیں شیشے کے لیے در نجف کو. کیا کہنے. سانے ہیں درو لال بدخشاں و عدن کے، مٹی میں ملاتے ہیں جواہر کو سخن کے. مٹی میں ملاتے ہیں کیونکہ جواہر کو سخن ہم آج جو بات کریں گے یہی بتانے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے میر انیس کے مرثیے پڑھے بغیر اور ان کی چیزوں کو دیکھے بغیر، جو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ، ان لوگوں نے آپ کے جو ہے ان چیزوں پر گفتگو کی ہے جنہوں نے میر انیس کے مرثیوں کو پوری طریقے سے مطالعہ نہیں کیا. بے شک. کیا ہو گئے وہ جوہریان سخن اکبار، ہر وقت جو اس جنس کے رہتے تھے طلبگار. اب ہے کوئی طالب نہ شناسا نہ خریدار، ہے کون دکھائیں کسے یہ گوہر شہوار. جس وقت یہاں چھوڑ کے ملک عدم آئے، جب اٹھ گئے بازار سے گاہک تب ہم آئے. جب اڑ گئے بازار سے گاہک تب ہم آئے. بھائی کیا بات. تو میر صاحب نے یہ خود اپنی زندگی میں کہا ہے. وہ میر جو کہتے ہیں کہ انیس عمر بسر کر دو خاک ساری میں، کہیں نہ یہ کہ غلام ابو تراب نہ تھا. یعنی میر صاحب عز و انکسار کے مجسمہ، میر انیس آپ کے خاکساری کا پتلا ہے. لیکن جب وہ آتے ہیں اس چیز پر تو کہتے ہیں کہ اے زمین مجھ کو حقارت سے نہ دیکھ، آسماں کا ترے دستار ہوں، ہر کسو ناقص سے جھکنے کا نہیں، ہم دمو میں تیغ جوہردار ہوں. ہم دمو میں تیغ جوہردار ہوں. تو کیا تیغ جوہردار جس طرح سے کشتی نہیں ہے. تو میر صاحب کو پورا یقین تھا کہ کس طریقے سے ان کی ناقدری ہو رہی ہے، لیکن میر نے آپ کے جو ہے دعا بھی کی تھی. میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ پیش کر رہا ہوں تمہیداً کہ میر انیس نے اپنے اس کیس کو، اپنے اس سمجھیے کہ دعوے کو بارگاہ رب العزت میں دعا کی شکل میں اور مناجات کی شکل میں پیش کیا ہے کہ یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، اے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر. تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر. جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے، اقلیم سخن میرے قلم رو سے نہ جائے. اس وجہ سے 2017 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک فروغ مرثیہ کے تحت ہم پردیس میں بیٹھے ہوئے ٹورنٹو سے بات کر رہے ہیں. یہ میر صاحب کی آپ کے جو ہے تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، قطرے کو جو دوں آپ تو گوہر سے ملا دوں، ذرے کی چمک مہر منور سے ملا دوں. کیا کہنے. خاروں کو نزاکت میں گلے تر سے ملا دوں، گلدستہ مانی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں. آپ دیکھ رہے ہیں، التجا کرتے ہیں بارگاہ رب العزت میں. میر انیس جانتے ہیں، اور جس کا فیض یہی ہوا کہ آج میر انیس کے گزرنے کے بعد وہ شخص جس کے مرثیے اس کی زندگی میں مرتب یا شائع نہیں ہوئے، آج آپ جانتے ہیں کہ 25,000 سے زیادہ، 20,000 سے زیادہ مقامات پر ہر سال مرثیے میر انیس کے پڑھے جاتے ہیں. بالکل بالکل. تو سوال یہ آپ 24 گھنٹے پڑھے جاتے ہیں. 24 گھنٹے پڑھے جاتے ہیں. میر انیس کی آپ کے جو ہے شعریت کا آفتاب تو کبھی غروب ہی نہیں ہوتا. آپ کے مغرب میں مرثیہ چل رہا ہے، آپ کے پڑھ رہے ہیں، یہاں پر دن ہے تو مشرق میں اس وقت رات ہے، اور مشرق میں جب مرثیہ پڑھا جا رہا ہے تو آپ کے جو ہے یہاں پر آپ کے جو ہے دن ہے. تو اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میر انیس کا کلام 24 گھنٹے پڑھا جاتا ہے. تو ایسا شاعر جس کا کلام آپ کے 24 گھنٹے، اور ایسا شاعر جس کے کلام کے لیے کوئی پابندی نہیں، کم سے کم 1 مرثیہ، زیادہ سے زیادہ 3 مرثیے پڑھے جاتے ہیں. تو میر انیس وہ شخصیت ہے جس کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دہلیز پر ہم کو جب بسائی کرنی پڑے گی. بالکل
جب جا کر آپ کے جو ہے اردو ادب کی خدمت ہوگی، جب جا کر ہم کو معلوم ہوگا کہ محاورے کس کو کہتے ہیں، صحت محاورہ کیا ہے، مقام محاورہ کیا ہے، مکالمہ کیا ہے۔ تو بات آئی آپ نے کہا پیاسے کہ کو کنویں کے پاس جانا پڑے گا۔ یقیناً آپ کے جو ہے کنواں تو پیاسے کے پاس نہیں آتا، لیکن یہ بھی آپ کے ایک عجیب چیز ہے کہ اگر نہ جا سکیں تو کم از کم آپ کے منگوا تو لیں۔ تو یہ تحریک وہی ہے بالکل کہ آپ کو گھروں تک سپلائی کر رہی ہے، آپ کے جو ہے اس ایک قسم کی آپ کے جو ہے کوثری، آپ کے یوں سمجھیے کہ رحمت کو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے جو یہ سوال اٹھایا کہ کیا احسن فاروقی جنہوں نے میر انیس پر کتاب لکھی اور اس کے بعد مضامین بھی لکھے، تو انہوں نے ایک جگہ کہا تھا جو آپ نے کہا کہ جذبات نگاری کا فقدان ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ ان کے دوسرے آرٹیکل وغیرہ سے کہ وہ پھر اس سے ہٹ گئے تھے، کہ وہ پوری طریقے سے جب انہوں نے اس کا ذکر کیا تھا تو اس سے پوری طریقے سے واقف نہیں تھے۔ لیکن یہ ہے کہ ملٹن کے لحاظ سے آپ دیکھیں شاعری میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک صداقت، ایک جذبہ، اور ایک آپ کے زبان کی سادگی۔ یہ 3 چیزیں جب ایک شاعری میں ہوتی ہیں، اور میر انیس کے پاس یہ تینوں چیزیں اتنی فراوان ہیں کہ آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا۔ اب رہ گیا یہ کہ میر انیس نہ صرف ایک عمدہ ترین جذبات نگار ہیں، بلکہ میر انیس آپ کے ایک بہت اعلیٰ ترین نفسیات نگار بھی ہیں۔ بالکل نفسیات اور جذبات کا چولی اور دامن کا آپ کے ساتھ ہے، یعنی یوں دیکھیے کہ یہ دونوں ملتے ہیں اور ان دونوں کو علیحدہ کرنا مشکل ہے، اور اسی سے شاعری میں صداقت آتی ہے۔ بالکل بالکل جان رسکن یہی کہتا ہے کہ جو صداقت شاعری میں آتی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جذبات نگاری اور نفسیات نگاری اس طرح سے ہوتی ہے جس کو محاکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، محاکات کہتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میر انیس نہ صرف انسانوں کی آپ کے جو ہے جذبات نگاری کرتے ہیں، انسانوں کی جذبات نگاری تو ایک ہے میر انیس کے مرثیے میں، میر انیس آپ کے حیوانوں کی بھی نفسیات نگاری اور حیوانوں کی جو ہے نفسیات سے واقف ہیں۔ یعنی وہ جو مرثیہ ہے جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، تو اس میں میر انیس نے 20 جانوروں کا ذکر کیا ہے ایک مرثیے میں، جی ہاں، اور ہر جانور کے بارے میں مختلف جو چیزیں کہی ہیں وہ ان حیوانوں کے آپ کے جو ہے نفسیات میں شامل ہیں۔ جیسے مثال سے کہتا ہوں کہ جب حضرت عباس نہر پر پہنچے تو گھوڑے کو آپ کے ترائی میں اتار دیا۔ یہاں آپ جانتے ہیں کہ گھوڑا بھی 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، بالکل۔ تو جب گھوڑا بیتاب ہو جاتا ہے تو وہ ہنہناتا ہے، وہ اپنے جوڑوں کو آپ کے اپنے بازو اور جوڑوں کو سمیٹتا ہے، اور اس کی کھال کو ایک جنبش ہوتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑا لرز رہا ہے۔ یہ حیوانی کیفیت ہے۔ اس حیوانی کیفیت کو دیکھیے اس مرثیے میں کس طریقے سے، 2 دن سے بے زباں پہ جو تھا آب و دانہ بند، دریا کو 2 دن سے بے زباں کو جو تھا آب و دانہ بند، دریا کو ہنہنا کے لگا دیکھنے سمند، تڑپاتا تھا جگر کو جو شور آبشار کا، گردن پھرا کے دیکھتا تھا منہ سوار کا۔ کیا کہنے بھائی، کیا حضور میں پی سکتا ہوں، نہیں پیے گا، کیا کہنے، صرف یہ جذباتی تو ہیں۔ جی ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میر انیس، ہم آتے ہیں اس پر، لیکن میر انیس کا کمال یہ ہے کہ حیوانوں کی نفسیات کو بھی مرثیہ میں رکھتے ہیں۔ تو مرثیہ جو ہے، اگر ہم ان چیزوں سے دور ہو جائیں تو نفسیات شناسی جو اردو شاعری میں ہے اس سے بھی دور ہو جائیں گے۔ بالکل حقیقت ہے۔ مرثیے کے ساتھ چلیں تو معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب حضرت علی اکبر کے بارے میں، حضرت علی اکبر کو ان کی پھوپھی حضرت زینب نے پالا ہے، بڑا کیا ہے، بالکل۔ تو جب ان کو اطلاع ملتی ہے حضرت زینب کو کہ علی اکبر پہلے اپنی ماں لیلا کے پاس چلے گئے ہیں، پھوپھی کے پاس بعد میں آ رہے ہیں،
تو ایک شعر میر انیس نے رکھ دیا کہ باقی نہ محمد ہے نہ اب اون ہے بیٹا. اون و محمد تو شہید ہو گئے جو اصل بیٹے تھے زینب کے. باقی نہ محمد نہ اب اون ہے بیٹا, تم بھی جو نہ پوچھو تو میرا کون ہے بیٹا. تم بھی نہ پوچھو تو میرا کون ہے بیٹا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ جذبات نگاری نہیں تو کیا ہے؟ جذبات نگاری وہی ہے اور آسان بول چال ہے, روزمرہ کی بول چال میں ہے, صداقت کے ساتھ بات کر رہے ہیں. تو اصل میں یہ جو جذبات نگاری ہے, یہ جو جذبات ہیں, یہ ہمارے پرانا جو آپ کے کیا کہتے ہیں تمدن ہندوستان پرانا, آپ کے جو ہے ہزاروں سال پرانا, تو اس کا جو ناٹیہ شاستر کا جو مصنف ہے بھرت مونی, اس نے آپ کے جو ہے اس کو رس کہتے ہیں, سنسکرت میں جذبات کو, جذبے کو رس کہتے ہیں. تو اس جذبات کو اس نے آپ کے 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے. جیسے آپ کے جو ہے ان میں جیسے محبت ہے, جذبہ محبت ہے, جذبہ نفرت ہے, جذبہ شجاعت ہے, غصے کا جذبہ ہے, مزاح کا جذبہ ہے, درد و گداز کا جذبہ ہے, اور دہشت کا درجہ آپ کے, اور حیرت کا جذبہ ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہماری دنیا میں رنگ تو 6 یا 7 ہی ہیں, لیکن اگر میں کسی سے پوچھوں کہ کتنے رنگ ہیں تو کہیں گے کئی لاکھ رنگ ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ ان کی تھوڑی تھوڑی آموزش سے ایک نیا رنگ پیدا ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جذبات تو یہ 8 ہیں, لیکن اگر جذبات کو ملایا جائے, جیسے جذبہ شہادت, تو جذبہ شہادت میں آپ دیکھ رہے ہیں جذبہ محبت بھی ہے, جذبہ شجاعت بھی ہے, اس میں جذبہ وفا بھی ہے, اس میں آپ کے جذبہ آپ کے جو عقیدہ اور آپ کے جو ہے نفس بھی ہے. تو کئی جذبوں سے مل کر ایک جذبہ ملتا ہے. تو میر انیس جذبات نگاری کا شہنشاہ ہے, میر انیس جذبات نگاری کا شہنشاہ ہے. تو سوال یہ ہے کہ آج کل کی دنیا میں اور ادب کی آپ کے جو ہے ناقدین کے سامنے صرف لفاظی سے کام نہیں چلتا, بلکہ آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ مثالوں سے واضح کرنا پڑتا ہے. بالکل. اور مثالیں تو جیسا ہم نے بتایا کہ میر انیس نے 82,000 شعر کہے ہیں, میر انیس نے آپ کے جو ہے 213 سے زیادہ مرثیے کہے ہیں, میر انیس نے 586 رباعیات, میر انیس نے آپ کے 104 آپ کے سلام, اور پھر آپ جانتے ہیں تضمینات اور منقبت اور مناجات, یہ تمام چیزیں. تو کثیر آپ کے کلام شاعر میر انیس ہے. تو اب ہم کس طرح سے, تو میں نے یہ سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ مثالوں کے ذریعے یہ چیز آپ کے ثابت کریں اور یہ چیز بتائیں لوگوں کو, ہمارے ناظرین کو, کہ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو جذبات نگاری کیا اس سے بہتر میر انیس کے ساتھ ہو سکتی ہے جو میر انیس نے کی ہے. بالکل. تو اب آئیے, جیسے جذبہ محبت ہے, جذبہ محبت جو ہے, ایک تو جذبہ محبت حقیقی ہے جو اللہ اور رسول اور آپ کے جو ہے, اور ایک جذبہ مجازی ہے جو ہماری محبت کا نام ہے. بالکل. تو جذبہ محبت جو حقیقی ہے, جس کو آپ عرفان بھی کہہ سکتے ہیں, جس کو آپ عشق الہی بھی کہہ سکتے ہیں, عشق حقیقی بھی کہتے ہیں, جس کو آپ عشق حقیقی بھی کہہ سکتے ہیں, تو اس میں جب میر صاحب آپ کے شعر کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قاتل جو چھری خشک لبوں پر میرے پھیرے, خالص رہے نیت کوئی تدبیر نہ گھیرے, کٹنے میں رگوں کے یہ سخن لب پہ ہو میرے, قربان حسین ابن علی نام پہ تیرے, بہنوں کی ہو فکر اور نہ بچوں کی خبر ہو, اس صبر سے دوں سر کے مہم عشق کی سر ہو. کیا کہنے, اس صبر سے دوں سر کہ مہم عشق کی سر, کہ مہم عشق کی سر ہو. عشق الہی کی گفتگو ہو رہی ہے, عرفانی شعر ہو رہا ہے. تو آپ اگر دیکھیں کہ کٹنے میں رگوں کے یہ سخن لب پہ ہو میرے, خالص رہے نیت کوئی تدبیر نہ گھیرے, تو یہ اگر جذبات نگاری نہیں ہے, یہ اگر صداقت نہیں ہے, یہ اگر سادگی میں آپ کے عرفانی اور تصوفی شعر نہیں ہیں, تو اور کیا چاہیے. کہتے ہیں کہ, اور ایک شعر میر صاحب کا ہے عشق الہی میں امام حسین کی, کہ ہر زخم پہ ہے شکر, ہر ایک تیر پہ تکبیر. کیا یہ ہے مجاہد, ہر ایک تیر پہ تکبیر, ہر زخم پہ ہے شکر,
ہر ایک تیر پہ تکبیر، فرماتے تھے میں راضی ہوں اے مالک تقدیر۔ اور ایک جگہ کہتے ہیں امت بھی بخشی جائے پسر بھی شہید ہو، امت بھی بخشی جائے پسر بھی شہید ہو، مقبول ہو اگر یہ ذبیحہ تو عید ہو۔ کیا کہنے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم نے جب چھری پھیری حضرت اسماعیل کے گلے پر، تو آج ہم اس کی یاد میں عید قربان مناتے ہیں۔ حضرت اسماعیل ذبح نہیں ہوئے تھے، حضرت اسماعیل کی گردن پر صرف ایک چھری کا نشان بنا تھا، تو ماں ہاجرہ دیکھتے دیکھتے روتے روتے بے ہوش ہو گئی تھی۔ صدقے حسین ابن علی کے، حقیقت، صدقے حسین ابن علی کے امت بھی بخشی جائے پسر بھی شہید ہو، کہتے ہیں مقبول ہو اگر یہ ذبیحہ تو عید ہو۔ بالکل۔ اور ایک جگہ کہتے ہیں کوئی ہدیہ، اللہ میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، میں شہید ہو رہا ہوں، کوئی ہدیہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین۔ بھائی کیا ذبح عظیم کا کنسپٹ، ذبح عظیم ہے، لیکن دیکھیے کہ کس طریقے سے آپ کے حضور الہی میں جا رہا ہے۔ تو کس نے کہا کہ میر انیس کے پاس جذبات نگاری نہیں ہے؟ دیکھیے جذبات نگاری وہی ہے، ایک تو آپ کے الفاظ میں جو معنی ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ اگر صورت کے ساتھ، اگر شکل کے ساتھ آئے تو اس کو کہتے ہیں معنی صورتیہ، یعنی میں کہوں آپ کے فلاں بادشاہ کے سر پر تاج ہے تو آپ کے ذہن میں بادشاہ کا سر بھی آئے گا اور ایک تاج بھی آئے گا، اس کو کہتے ہیں معنی صورتیہ۔ ایک ہوتا ہے معنی آپ کے فکریہ، میں کہوں علم دولت سے بڑا ہے تو نہ علم کی کوئی پکچر آئے گی، فوٹو آئے گی، نہ تصویر آئے گی، نہ دولت کی کوئی، لیکن معنی آپ کے سمجھ میں آ جائیں گے، اس کو کہتے ہیں معنی فکریہ۔ تیسری ہے معنی شاعرانہ، جس میں جذبات ہوتے ہیں، بالکل، جس میں نفسیات ہوتے ہیں۔ بالکل۔ بس میں نے یہی کہا کہ ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، یا یہ کہوں کہ بلوے میں سر زینب و کلثوم کھلا ہو، یہ صبح ہو مگر امت آسی کا بھلا ہو۔ کیا کہنے، کیا حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ انتہا ہے جذبات کی کہ بہن کا سر، دونوں بہنوں کا سر حسین کی کھلا ہے، لیکن کہتے ہیں میں یہ گوارا کر سکتا ہوں کہ بلوے میں سر زینب و کلثوم کھلا ہو، یہ صبح ہو مگر امت آسی کا بھلا ہو۔ تو وہ حسین سر کٹ کے جو تن سے میرا نیزے پہ چڑھے آج، تو فخر کروں میں کہ ملا رتبہ معراج۔ آج اور معراج کیا بات دیکھ رہے ہیں آپ میر انیس جو عرفان، میر انیس جو جذبات اور نفسیات اور مقام حسین کی عظمت کو اپنے قلم سے آپ کے صفحہ قرطاس پر کھینچ رہے ہیں، وہ نقش جو کھینچ رہے ہیں اس پر ہم کو میر انیس کو اگر خدا سخن نہ کہیں تو کیا کہیں آپ کے؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں، تو میں یہاں پر صرف کچھ مثالیں آپ کو دے رہا تھا عشق حقیقی کی۔ آئیے، سب سے اہم چیز تو ہوتی ہے آپ کے جس کو ہم کہتے ہیں عشق مجازی۔ ویسے تو آپ کے جذبات آپ کے دو قسم کے بھی ہو سکتے ہیں، ایک رزمیہ آپ کے شاعری ہے، ایک لیریکل شاعری ہے، ایک بزمیہ شاعری ہے، ایک غزل کی شاعری ہے، ایک آپ کے اپیک شاعری ہے یا رزمیہ شاعری ہے۔ یہ تو شاعری کی قسمیں ہوئیں، لیکن ان شاعری کی قسموں میں آپ کے عشق مجازی ہمیشہ ملتا ہے آپ کو۔ تو میں نے یہ کیا اصغر عزیز صاحب کے 3 زناشوئی کے، یعنی میاں بیوی کے 3 جوڑے کربلا سے جو میر صاحب نے آپ کے نظم کیے ہیں، اس میں میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ جذبات نگاری اس ایسی ہے کہ ایک جوان جوڑا میں نے انتخاب کیا جو حضرت قاسم اور ان کی بیوہ آپ کے فاطمہ کبریٰ ہیں، دوسرا آپ کے میان سال جو حضرت عباس اور حضرت ان کی زوجہ ہیں، اور تیسرا جو ہے امام وقت امام حسین علیہ السلام اور ان کی آپ کے جو ہے پہلی آپ کے جو ہے بڑی زوجہ حضرت شہر بانو ہیں۔ جی جی، تینوں عمر میں مختلف ہیں، تینوں مقام ابدیت میں اور مقام احترام میں جدا ہیں۔
تینوں کے مسائل آپ کے جدا ہیں. تو آئیے اب دیکھتے ہیں. اگر اس کو ہم جذبات نگاری نہ کہیں, یہ جو آپ نے کہا کہ کلیم الدین احمد نے کہا کہ مرثیے میں وہ تمام کیریکٹرز کو جو ہے صرف پیسٹ کر دیتے ہیں, حسین کی جگہ عباس لگا دیتے ہیں, عباس کی جگہ اون محمد لگا دیتے ہیں, اون محمد کی جگہ سکینہ لگا دیتے ہیں, تو یہ کس قدر آپ کے جملہ اور کس قدر یعنی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے. اسی کو تو کہتے ہیں آپ کے کوئلوں کی دلالی, جس سے سوائے یہ کہ ہاتھ کالے ہوتے ہیں. یہی ہے آپ کے کہ جو میر صاحب نے کہا. تو آئیے ہم اب پہلے حضرت قاسم اور ان کی دلہن حضرت صغرا کے بیانات جو میر انیس کے مرثیوں میں ہیں اس کو دیکھتے ہیں. تو حضرت قاسم جب جا رہے ہیں میدان کو, تو اپنی ماں سے اپنی نئی دلہن کی دیکھ بھال کی وصیت کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جو بات مناسب ہو وہ سمجھائیے ان کو, جو بات مناسب ہو وہ سمجھائیے ان کو, لاشائے جو میری تو نہ دکھلائیے ان کو. دیکھ رہے ہیں آپ جذبات؟ یہ اگر جذبات نگاری تو کیا ہے؟ لاشائے جو میری تو نہ دکھلائیے ان کو. اور ماں فوراً, یہ تھا جذبہ آپ کے شرم و حیائے عشق مجازی. اور ماں کا جذبہ محبت اور فداکاری دیکھیے, کہتی ہے ماں, سمجھے نہ آپ کوئی کہ دلہن کی عزیز ہوں, کل تک تھی ساس آج میں اس کی کنیز ہوں. بیٹا تو بالکل اس کے بارے میں فکر نہ کر, کل تک تھی ساس آج میں اس کی کنیز ہوں. یا حضرت قاسم کا جب لاشا آتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ قاسم بنے, اٹھو دلہن آئی ہے لاش پر. قاسم بنے, اٹھو دلہن آئی ہے لاش پر. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جذبات نگاری کیسی ہے کہ میر صاحب کے اشعار یعنی دل کے تاروں کو اس طرح سے چھیڑتے ہیں کہ جذبات سے آنکھیں پر اشک ہو جاتی ہیں. تو آپ نے دیکھا, تو اس کے بعد سے آپ کے ہوتا یہ ہے کہ حضرت قاسم کی جو رخصتی ہے دیکھیے وہ کیسا بیان کرتے ہیں کہ یہ کہہ کے آئے سر کو جھکا کے دلہن کے پاس, آنکھوں میں اشک درد کلیجے میں دل اداس, فرمایا ہم کو ہائے یہ شادی نہ آئی راس, سب مر گئے عزیز شہنشاہ حق شناس, بستی تمام لٹ گئی ویرانہ ہو گیا, شادی کا گھر جو تھا وہ عزاخانہ ہو گیا. اب دلہن یہ جملے سن کر آپ کے جو ہے خاموش تھی گھونگھٹ میں دلہن صورت تصویر, دولہا کا سخن سن کے کلیجے پہ لگا تیر, چاہا کہ کہے کاش ہماری اجل آ جائے, کچھ منہ سے نہ نکلا مگر آنسو نکل آئے. اور دلہن دیکھیے آپ کے, یہ سنیے کہ دلہن کس طریقے سے کیا کہہ رہی ہے, یا رب دلہن بنے مجھے گزری ہے ایک شب, دولہا جو مر گیا تو مجھے کیا کہیں گے سب, اب تک تو شرم سے نہ ہلائے تھے میں نے لب, پر کیا کروں کہ اب ہے میری زیز پرتعب, شبر کے آفتاب کا وقت غروب ہے, دولہا سے پہلے مجھ کو اٹھا لے تو خوب ہے. ایک جگہ میر انیس لکھتے ہیں, اٹھوں جہاں میں دل برے شبر کے سامنے, عورت کی موت خوب ہے شوہر کے سامنے. تو آپ نے دیکھا یہ حضرت قاسم اور ان کی زوجہ کا عشق اور پورے حفظ مراتب آپ نے دیکھے, جذبات نگاری آپ نے دیکھی, یہی آپ کے میر انیس کی شاعری کا یہ جوڑا ہے. دوسرے وقت ہم آپ کو حضرت عباس اور ان کی زوجہ اور امام حسین اور حضرت شہر بانو کے بارے میں گفتگو کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین, اس گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور جناب قاسم کے بعد جناب عباس اور جناب شہر بانو امام حسین کا تذکرہ بھی کیا جائے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. خدا حافظ.